اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوٹنے کی جائے تھی ورفتگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانے ہی پر جواب کو تولا جائے گا اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیا کرتا ہوں۔ اتنے میں خدا کی آواز پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دی، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، بس ناگہاں وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹ پھیر کر بھاگنے ہی لگے تھے کہ آواز پھر سنائی دی، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان تھے، لیکن قربت الہی نے طمانینت اور سکون کی حالت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے بے خوف ہو کر اژدہے کو پکڑ لیا۔ اس عمل کے فوراً بعد وہ اژدہا پھر لاٹھی بن گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے، پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ عطا ہوا تھا۔ موسیٰ، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے دو بڑے معجزے ہیں۔ یہ تمہارے پیغام صداقت، دلائل اور براہین حق کی زبردست تائید کریں گے۔ بس جس طرح ہم نے تم کو نبوت عطا کی ہے اور رسالت سے نوازا ہے، اس طرح تم کو یہ دو عظیم نشاں معجزے کی بھی عطا کیے ہیں۔ اب جاؤ، فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب دو معجزے موسیٰ کو دے دیے، یعنی ایک عصا کا اور دوسرا یدی بے ذات کا، تو اس سے پورے عالم کو روشن اللہ کی دکھاتے تھے۔ دو معجزوں کو دیکھ کر مخلوق خدا ان پر ایمان لاتی تھی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، تم مصر میں جاؤ اور وہاں جا کر فرعون ملعون کو خدا کی دعوت دو۔ جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوٰ ہے، اے موسیٰ تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، بس اس کو کہہ تیرا ہی جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو حقیقی رب کی راہ ہے، بس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ نے، اے رب، میرے عیال اور میری یہ بکریاں بیابان جنگل میں پڑی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کو بھی کوئی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ، میں نے بہشت سے حوریں بھیج دی ہیں تیری بیوی کے پاس، وہ ان کی خدمت کریں گی اور بچے کو بھی دودھ پلائیں گی، اور بھیڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکری کے ریوڑ کی نگہبانی کریں اور ہر طرح سے خاطر جمع رکھ اور کوئی اندیشہ مت کر۔ موسیٰ نے کہا، اے رب، میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جی کا، سو ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ مجھ کو مار ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون ہے کہ اس کی زبان اچھی طرح صاف چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میرا مددگار ہو، میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہوں، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً ہم زور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو، تاکہ تو غالب آوے ان پر، اور میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 5 حالتیں طلب کیں۔ کہا موسیٰ نے، اے رب، کشادہ کر میرا سینہ کہ میں جلدی خفا نہ ہوں، اور آسان کر میرا سخت کام، اور گرہ کھول میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھیں میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ کی بچپن میں جل گئی تھی، وہ صاف بول نہ سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی، زبان میری کھول دے اور میرے واسطے ایک وزیر کو، میرے بھائی ہارون کو، جو کہ میرے اہل سے ہے، اور میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہوئے میری پیغمبری میں، کہ میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں اور پھر مل کر تیری یاد کرتے رہیں، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے کہا، ملا تجھ کو تیرا سوال ہے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان، اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی، اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا۔ اب تو جا فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے۔ بس حضرت موسیٰ نے جواب سوال کیا تو اس نے اللہ سے پایا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ علم دنیا ان کو پورا حاصل تھا، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں
آیا ہے ترجمہ: کیا ہم نے نہیں کھولا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا سینہ؟ اگر تم نے مجھ سے نہیں چاہا تھا کہ علم و حکمت سے پر رہے اور اتار رکھا ہم نے تم سے تمہارا بوجھ جس نے توڑی تھی پیٹھ تمہاری اور بلند کیا، ہم نے تمہارے واسطے ذکر تمہارا پیغمبروں میں اور فرشتوں میں، نام تمہارا بلند کیا، اور ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی تھی جب مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالی، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، اور جب اٹھانے لگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہا اسے قبول کر، ہم سے تحقیق تو ہے سننے والا اور جاننے والا، اور یا رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو معاف کر گناہ سے۔ تب حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا جب اس سے کچھ ملا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت کیا تھا، اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے سب کچھ بخشا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تم سے پہلے ہوا اور جو کچھ پیچھے ہوا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام بخشا ان کی ذات سے تجھ کو شفیع لانے سے، اور امت کو بخشا تیری شفاعت سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو چاہنے سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کیا، اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چاہے کے 4 خلفاء کو وزیر مقرر کیا، اور اس طرح سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے مقصد کو خدا تعالیٰ سے مانگ لیا تھا، اور ہمارے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے سب کچھ عنایت کیا۔ غرض موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور اس کام میں سستی نہ کر، میری یاد میں جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے، اور کہو اس سے بات نرم، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا پھر وہ مجھ سے ڈرے۔ کہا دونوں نے: اے پروردگار ہمارے، بے شک ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کبھی وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا پھر وہ غصے کے جوش میں آوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم بالکل مت ڈرو، تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سنتا اور دیکھتا ہوں، بس تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو کسی طرح کے عذاب میں نہ ڈالو، اور ہم لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں تیرے پاس، اور ہم دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اور سلامتی بھی اس شخص کی ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اور بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس شخص کے واسطے عذاب ہوگا جو کہ آئے ہوئے رسول کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کو جھٹلائے اور ہدایت سے منہ پھیرے، اور اس وقت تیرے واسطے بہتر یہی ہے کہ تو ایمان لے آئے اور دعوی باطل کو چھوڑ دے۔ پھر تجھ کو 3 چیزیں ملیں گی: ایک جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، تیسری چیز یہ ہوگی کہ تیری عمر بھی دراز کر دی جائے گی تاکہ تو بہت عرصے تک دنیا میں بادشاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا رسول بنا کر تمام علم و حکمت کی باتیں اس میدان مقدس میں جو کہ وہ طور پر تھا سکھائی تھیں۔ پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم مصر میں جاؤ اور فرعون کی ہدایت کرو۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی پا کر حضرت موسیٰ فوراً ہی واپس اس جگہ پر آ گئے جہاں پر اپنی بیوی صفورہ کو چھوڑ گئے تھے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ان سے تولد ہوا، اور ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حوران بہشت مقرر فرما دی تھی، اور بھیڑیے اور شیران کی بکریوں کی پاسبانی کر رہے تھے، اور بھیڑیے اور شیر ان کی بکریوں کی پاسبانی کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام احوال نبوت جو من جانب اللہ عنایت ہوا تھا، اور جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہوئی تھی، اور جو حکم فرعون اور اس کو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سب کچھ اپنی بیوی صفورہ سے بیان کیا۔ صفورہ نے جب یہ گفتگو سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولیں کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور خدا کے امر میں تاخیر مت کرو، بہت جلد جا کر اس کو خداوند قدوس کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تمام اسباب و لوازمات اپنی بیوی صفورہ کے پاس چھوڑ کر اپنا عصا ہاتھ میں لے کر اللہ کو یاد کرتے مصر روانہ ہو گئے، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے اس وقت عشاء کا وقت تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر جا کر دستک دی تو ان کی بہن مریم نے گھر سے نکل کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں کہاں کہ میں مسافر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں مسافر ہوں۔ یہ سن کر مریم اپنی ماں سے بولی، اے اماں جان، ایک مہمان مسافر دروازے پر آیا ہے۔ مریم کی والدہ نے کہا کہ جلدی جا کر دروازہ کھول دو اور اس مسافر کو اندر لا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر اپنی صورت ایک اجنبی سی بنا کر بستر کے کنارے پر جا بیٹھے۔ اس کے بعد ہارون اور ان کے والد عمران ان دونوں سے آ کر حضرت موسیٰ کو دیکھا، لیکن بعض حوالے کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے والد اور ان کی بہن دونوں انتقال کر گئے تھے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ العلم بالصواب۔ الغرض والدہ نے آ کر دروازہ کھول دیا، بچھونا اور چراغ اور کھانے کو نمک اور روٹی لا کر رکھ دی۔
جب حضرت موسیٰ کھانا کھا رہے تھے تو ان کے بھائی ہارون نے آ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ بولی کہ یہ مسافر مہمان ہے۔ پھر ہارون نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ ہیں۔ تب پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگے، واہ، یہ تو میرا بھائی موسیٰ ہے، اور یہ کہہ کر مل کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کی ماں بھی رونے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ اپنے والدہ کو تسلی دینے لگے، اور ان کے بھائی ہارون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شہر مدین میں حضرت شعیب کی بیٹی سے بیاہ کیا ہے اور وہاں بہت دن رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں، میں نے شادی کی ہے، اور مزید ایک خوشخبری میں تم کو دیتا ہوں کہ خدا نے مجھ کو پیغمبری عطا کی ہے اور کہا ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اسے میرا پیغام دو۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر مجھ سے کلام کیا ہے۔ ہارون اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اٹھ کر تعظیم کی اور دست بوس ہوئے اور پھر خدمت میں حاضر رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائی ہارون، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری پیغمبری میں شریک کیا ہے، چلو مل کر فرعون کے پاس چلیں اور اس مردود و ملعون کو خدا کا پیغام پہنچائیں۔